شہر میں کورونا کے بعد ڈینگی نے بھی ڈیرے ڈال دیے۔ ڈینگی وائرس سے متاثرہ 2 نئے مریض رپورٹ۔ لاہور میں جنوری سے اب تک ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 15 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں بھی 658 مشتبہ مریض سامنے آئے، جبکہ پانی میں لاروے کی افزائش بڑھنے لگی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران صوبے بھر میں 9435 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ سوئی گیس سوسائٹی سے دوران سرویلنس 25 مقامات سے ڈینگی لاروے کی تصدیق ہوئی۔ تمام ڈینگی لارواز کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ڈینگی کے مریض سامنے آنے پر ضلعی انتظامیہ کی دوڑیں۔ کینٹ اور رائبن کے مختلف علاقوں میں ڈینگی ٹیموں کی کارروائی۔ UC 120 میں برآمد ہونے والے 3 لاروا تلف۔ کینٹ کے علاقے سے بھی 25 لاروا ملنے کی تصدیق۔ موقع پر سپرے سے لاروا تلف کر دیا گیا۔ ادھر DC دانش افضال کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈینگی ورکرز کی حاضری اور کارکردگی سختی سے مانیٹر کرنے کی ہدایت۔ صحت سہولیات کو بجلی بریک ڈاؤن سے بچانے کے لیے اہم فیصلہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 210 سرکاری ہاسپٹلز کو جلد شمسی توانائی پر منتقل کر دیا جائے گا۔ سولر انرجی پر منتقلی سے نان سٹاپ پاور سپلائی، آپریشن تھیٹرز اور لیبارٹریز میں بلا تعطل سرگرمیاں جاری رکھنے میں مدد کے علاوہ سالانہ 3 ارب کی بچت ہوگی۔ نیب کی بڑی کارروائی۔ اثاثہ جات کیس میں چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین اور ان کے شریک ملزم گرفتار۔ مظہر حسین پر 70 کروڑ سے زائد مالیت کے اثاثہ جات بنانے کا الزام۔ مبینہ طور پر کم و بیش 50 کروڑ کے اثاثہ جات اپنے اور اہل خانہ کے نام بنائے، جبکہ ملازم بھانجے کے نام 20 کروڑ روپے منتقل کیے۔ مظہر حسین کو پوچھے گئے سوالات کے تسلی بخش جواب نہ دینے پر گرفتار کیا۔ کل ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے۔ نان فائلر ریسٹورنٹس کے خلاف گھیرا تنگ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 500 نان فائلر ریسٹورنٹس کو نوٹسز جاری کر دیے۔ نوٹسز میں گوشوارے جمع کروانے کی ہدایت۔ PRA نے تمام نان فائلر ریسٹورنٹس کو ریٹرن فائل کرنے کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی۔ بدحالی کی بڑی وجہ مالی بدعنوانی۔ سرکاری اسکولوں کی لیبز کے سامان میں گھپلوں کا انکشاف۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے متعلقہ اسکولوں سے خریدے گئے سامان کی رسیدیں مانگ لی۔ پرچیزنگ ریکارڈ جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن۔ حکم عدولی پر کارروائی کی بھی تنبیہ۔ تعلیمی بورڈ 2 سال میں 4.5 کروڑ کا پیٹرول اور ڈیزل ڈکار کیا۔ بورڈ کی ملکیتی 19 گاڑیوں کی مرمت پر 70 لاکھ خرچ ہوئے۔ ہائر ایجوکیشن نے لیگی رکن ہنا پرویز بٹ کے سوال کے جواب میں رپورٹ جمع کروا دی۔ آلودگی پھیلانے کا اہم ذریعہ شاپنگ بیگز کے استعمال کے خلاف کارروائی شروع۔ محکمہ ماحولیات نے فیروزپور روڈ، MM عالم روڈ شاپنگ بیگز استعمال کرنے والی شاپ سیل کر دی۔ گراٹو جلیبی، بابا بیکرز، میل بیکرز اینڈ سویٹ سمیت 7 فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائی ہائی کورٹ کے حکم کے تناظر میں کی گئی۔ 1.5 کروڑ روپے کا بل لیسکو نے ضلع کچہری میں وکلا چیمبر اور بار روم کا بجلی کنیکشن منقطع کر دیا۔ شدید گرمی میں AC اور پنکھے بند ہونے کے باعث وکلا تکلیف میں مبتلا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی شروع۔ تقریباً 200 پاکستانی واہگہ بارڈر کے راستے بھارت سے پاکستان آئیں گے۔ تمام شہریوں کا واہگہ بارڈر پر کورونا ٹیسٹ ہوگا۔ ریسکیو 1122 میں غیر قانونی بھرتیوں، ادویات اور گاڑیوں کی خریداری میں بے ضابطگیوں کا معاملہ۔ تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ریسکیو 1122 کے افسران ریکارڈ سمیت اینٹی کرپشن میں پیش۔ اینٹی کرپشن نے مزید ریکارڈ کی فراہمی کے لیے 2 دن کی مہلت دے دی۔ اورنج ٹرین شمسی توانائی پر چلے گی۔ اسکولوں اور کالجز کو بھی سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا 100 میگا واٹ سولر پاور پروجیکٹ پر دستخط کرنے کی تقریب سے خطاب۔ وزیر توانائی عمر ایوب بولے، سابق حکمرانوں کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے زیادہ تر منصوبے فرنس آئل کے لگائے گئے۔
ہم نے مشکل فیصلے کیے، کام کر رہے ہیں، اس کے ثمرات فوری نہیں ملیں گے۔ خوشی ہے رینیویبل کی طرف ہم واپس آ رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا پاور منصوبے کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ وزیر توانائی پنجاب اختر ملک کی مسلم لیگ کی سابقہ حکومت پر لفظی گولہ باری۔ بولے سابقہ حکمرانوں کا بجلی چوری کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ جاتے جاتے ڈاکہ مار گئے اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ گئے۔ ایسا سسٹم لا رہے ہیں جس سے بجلی کی بچت ہو۔ ابتر صورتحال کے باوجود وزیر اعظم نے ابھی تک کراچی کا دورہ نہیں کیا۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو کراچی میں ہی ڈیرے لگائے ہوتے۔ ہم ہوش شربہ مہنگائی کی بات کریں تو کہتے ہیں NRO مانگ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی دورہ کراچی سے واپسی پر میڈیا ٹاک۔ بولے سندھ میں وفاقی حکومت نے مدد کرنے کی بجائے سیاست کی، بارشوں سے KPK کا حال بھی خراب ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نے دورہ کراچی میں پرتپاک خیر مقدم پر اظہار تشکر کا ٹویٹ بھی کیا۔ وزیراعظم کا بزار حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر اصرار، وزراء پر مشتمل گڈ گورننس کمیٹی پر اعتراض۔ وزیراعظم نے حکومتی کارکردگی عوام کو دکھانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی قرار دے دیے۔ وزراء نے دھیمی آواز میں حقیقت حال بیان کر دی۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گورنر چودھری محمد سرور کی ملاقات، صوبے کی عمومی صورتحال اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر بات چیت۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کو سراہا، جبکہ عثمان بزدار بولے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے ٹھوس اور پائیدار اقدامات کیے ہیں۔ عوامی خدمت کے ایسے کام کر کے جائیں گے جن کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لاہی سے آل پاکستان پارٹری اینڈ اسلامک مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے چودھری پرویز لاہی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ پارٹری گھریلو صنعت ہے، اس کے لیے گیس اور بجلی کے بلوں میں خصوصی رعایت دی جائے۔ محکموں کو پارٹری انڈسٹری سے تعاون کے لیے ہدایات دی گئی۔ کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا۔ علامہ طاہر اشرفی کی دیگر مسالک کے علماء کرام کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب۔ بولے الحمدللہ یوم عاشور امن و امان سے اختتام پذیر ہوا۔ سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ فسادات کے پیچھے بھارت ہے۔ متنازع ویڈیوز ہندوستانی سوشل میڈیا سے اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ باغ جناح جیلانی پارک میں سائیکلنگ ٹریک شروع کر دیا گیا۔ نہر کے ساتھ سائیکلنگ ٹریک کے لیے تجویز بھی زیر غور ہے۔ شملہ ہل چوک کی تزئین و آرائش بھی کی جائے گی۔ کمشنر ذوالفقار کھمن کا لاہور کو خوبصورت بنانے کے اجلاس کے دوران اظہار خیال۔ رہنما مسلم لیگ نون علی پرویز ملک خواجہ عمران نذیر چودھری شہباز احمد کی کارکنان سے ملاقات۔ عوامی مسائل بارے بات چیت۔ علی پرویز ملک بولے اپوزیشن میں ہونے کے باوجود عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا عوام کی خدمت ہی ہماری سیاست ہے۔ CCPO کا لاہور پولیس کے ساتھ پہلا باقاعدہ اجلاس۔ CCPO محمد عمر شیخ نے قبضہ مافیا اور اشتہاری ملزمان کی لسٹیں مانگ لیں۔ SPs کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اپنی لائیو لوکیشن دینے کا پابند بھی کر دیا گیا۔ CCPO بولے کرائم کا خاتمہ اور درست تفتیش پہلی ترجیح ہے، دوسری ترجیح قبضہ مافیا کا خاتمہ ہے۔ چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاوید اقبال کا وفد کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات۔ اس موقع پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کے لیے شکایات پورٹل بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرفان اقبال شیخ نے روزگار اسکیم کے اجرا پر اسٹیٹ بینک کے اقدام کو بھی سراہا۔ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے سالانہ انتخابات فاؤنڈر گروپ نے میدان مار لیا۔ فاؤنڈر گروپ کے مقابل کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ نو منتخب عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ نو منتخب عہدیداران نے رائس ایکسپورٹ رائس بڑھانے اور ایکسپورٹرز کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پیاو فاؤنڈر الائنس کے کارپوریٹ کلاس کے تمام امیدواران بلا مقابلہ کامیاب۔ بزنس مین فرنٹ کا کارپوریٹ امیدوار نہ لانے کا اعلان۔ چیمبر الیکشن میں کارپوریٹ کلاس کے لیے پولنگ نہیں ہوگی۔ 25 ستمبر کو کارپوریٹ کلاس کے الیکشن کے نتائج کا اعلان ہوگا۔
26 सितंबर को एसोसिएट ताजिर क्लास के उम्मीदवारों का बड़ा इंतखाबी मार्का होगा। ए वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। योम दिफाए पाकिस्तान पर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का मिली नगमा जारी करने का ऐलान। मिली नगमा जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जारी किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। शहर ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इकबाल टाउन, कोट लखपत, रिंग रोड, ड्राइवर रोड, कान्हा काछा और डिफेंस समेत दीगर इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। उधर मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म समोसे, पकौड़े खाते रहे। चिड़िया घर के खाली हाथी के पिंजरे को मकीन मिल गए। इंतजामिया ने लामा और गोनाकोर को हाथी के खाली पिंजरे में मुंतकिल कर दिया, जबकि शुतुरमुर्ग को लामा के पिंजरों में और आपस में लड़ने वाले ज़ेबरों को शुतुरमुर्ग के पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया।